جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے امیر تحریک ختم نبوت تحصیل کروڑ پکا مولانا مفتی منیر احمد صاحب۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کی اہمیت کو تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ختم نبوت کے عظیم کام کے لیے اپنے چینل پہ اس پروگرام کا وقت نکالا اور مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ختم نبوت تمام مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اور گویا کہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے ساتھ آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کے مسئلے پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور ارشادات، احادیث مبارکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہوا، اور حضور علیہ السلام کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، پہلے خلیفہ بنے آپ کے، تو مسیلمہ کذاب اور اس جیسے کچھ جو عناصر موجود تھے جو نبوت کے دعوے دار تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، اور اس میں درجنوں حافظ قرآن صحابہ کرام اس میں شہید بھی ہوئے۔ تو گویا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ سب سے اہم اور سب سے پہلا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام کے زمانے سے گویا کہ اتفاق اور اجماع ہوا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ عظمت والی کتاب قرآن کریم جو رمضان کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ضمانت ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب اور کوئی مذہب بھی نہیں آنا، تو یہ قرآن کریم بھی آخری کتاب ہے اور آپ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جی ٹھیک ہو گئے۔ تو مولانا صاحب، ہم کچھ سوالات شامل کریں گے ٹرانسمیشن میں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم کچھ سوالات جو ہیں وہ ایڈ کرنے لگے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلا تو یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ زکوٰۃ اسلام کے جو 5 بنیادی اراکین ہیں، جن کو یہ جو بنیادی اراکین میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کی یا کسی عام شخص کی یہ بات نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صحیح ترین تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس میں جناب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے گویا دروازہ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، شہادت، کلمہ شہادتین بھی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کائنات کا خالق، مالک، رازق اکیلا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک اور سہیم نہیں، اور جناب نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے اقرار کے بعد جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر 4 بنیادی ستون جن کو ہم کہہ لیں کہ اسلام کی عمارت ان پہ قائم رہتی ہے، ان میں سے کوئی ایک ستون بھی اگر گر جائے تو اسلام کی عمارت ناقص ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کو کامل نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے پہلا ستون جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نماز ہے، دوسرا جو ہے وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے روزے رکھنا ہے، اور تیسرا ستون جو حضور نے فرمایا وہ یہ زکوٰۃ ہے، جو سال میں ایک مرتبہ
صاحب نصاب مسلمان اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے کمزور افراد، مسلمان افراد اور دیگر کمزور افراد جو مالی حیثیت سے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اپنے مال کا 2.5% ان کو نکال کر ان کے لیے گویا کہ خرچ کرے، ان کو دے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات میں خرچ کر سکیں، ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور چوتھا اسلام کا جو بنیادی رکن ہے، آپ جانتے ہیں، وہ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ فریضہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین بقیہ مال کی جو ہے وہ تطہیر اور تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا مال جو بقیہ مال بچ جاتا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، ہر 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں اور 97.5 ہمارے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔ پچھلی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مقدار لاگو کی گئی تھی، جو وہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان کو اپنے مال سے نکال کر خرچ کریں۔ بعض امتوں کے اندر تو، بعض قوموں کے اندر تو یہ صورت رہی ہے کہ وہ مال جو ہوتا تھا اللہ کے راستے میں دیا جانے والا، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ کھلی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کے اس کو کھا جاتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، تو یہ اس کی قبولیت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی۔ جبکہ حضور کی نسبت سے امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ کی نسبت سے آپ کی امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، کہ یہ مال جو ہے ہمارے ہی معاشرے کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں مالی طور پر، ان کی ضروریات میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو بجائے آگ میں جلانے کے یا کسی اور اس طرح کے اس میں لگانے کے، اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے ہی معاشرے کے ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں کمزور، ان کو ہم دے دیں کہ وہ اپنی ضروریات میں استعمال کر لیں۔ یہاں ایک جو ہمدردی ہے اپنے جیسے بھائیوں کے ساتھ، وہ پہلو بھی اس میں آ گیا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے والا جو زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس حوالے سے بقیہ مال کی تطہیر، جس کو ہم کہہ لیں کہ پاکیزگی کا سبب ہے، کہ ہمارا بقیہ جو مال ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے، دوست پڑھے لکھے دوست اس کو جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو ہے پابندی سے نکالتے ہیں، تو ان کے جو معاملات ہوتے ہیں سال بھر کے، وہ بہت اچھے چلتے ہیں۔ یعنی ان کا مال جو ہے وہ چوری میں، ڈاکے میں، یا جو ہے وہ خام خواہ جیسے عدالتوں کے چکر ہیں یا کوئی مختلف قسم کے حوادث جس کے اندر مال ضائع ہو جاتا ہے، ایسے لوگ اس سے بچے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے جمعے اپنے اسی موضوع پر گفتگو کی، جمعے کے اندر اپنی مسجد میں، میں نے وہاں پر یہی بات سنائی۔ ہمارے یہاں شہر کے ایک دوست ہیں، نام لینا تو شاید مناسب نہیں ہوتا، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کا جو ہے ایک کوئی چیز تھی کاروباری، کو کاغذات تھے ان کے 3-4 لاکھ روپے کے، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ گم تھے، 1.5-2 سال وہ اس کو تلاش کرتے رہے، کہیں ان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ یعنی یوں سمجھے کہ وہ کاغذ 3-4 لاکھ روپے مالیت کا جو تھا، چیک کہہ لیں یا کوئی گارنٹی کاروباری جیسے ہوتے ہیں، ایسا ان کا گم تھا، کوئی اس کے آثار ملنے کے نہیں تھے۔ 1.5-2 سال کے بعد وہ مایوس ہو چکے تھے، لیکن ان کے ملازمین اور بقیہ جو تھے وہ تو مایوس تھے۔ وہ جو مالک تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں ساجی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں چونکہ اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح سے نکالتا ہوں، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے، پوری پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میرے دل میں تھا کہ میرا وہ مال کہیں ضائع نہیں جاتا، مجھے دیر یا سویر سے مل ضرور جائے گا۔ اور اب یقین کی جو خود اس نے بتایا کہ 2-2.5 سال کے بعد اس کو ایک اجنبی نمبر سے کال آتی ہے کہ یار اس نام کا کوئی فلانا کاغذ ہمارے پاس آیا پڑا ہے، کہیں آپ کا تو نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں، میں نے کہا یار یہ تو ہمارا گم شدہ فلاں لیٹر ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فوراً مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وہی بات ہے کہ میں چونکہ زکوٰۃ اپنے مال کی پوری نکالتا ہوں، تو واقعی میرے رب نے میرا نقصان نہیں کروایا، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرا وہ 3-4 لاکھ روپے کا مجھے ایسی جگہ سے مل گیا کہ جہاں خیال تک بھی نہیں جا سکتا، جہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تجربات کی باتیں ہیں، یہ دنیا میں یہ اللہ دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور عشر اسی طرح ہے۔ اور اگر آپ کا وقت زیادہ نہ لے رہا ہوں میں بتا دوں کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کسان اس وقت کس عظیم پریشانی کے اندر ہے۔ ہمارے بھائی فصلیں تیار ہیں لیکن اولے برس رہے ہیں، بے وقت کی جو بارشیں ہیں، ویسے تو اللہ کی رحمت ہے لیکن ہم کیونکہ کمزور ہیں، تو یہ بے وقت کی جو فصلیں تیار ہیں، اولے پڑ گئے اور جو ہے بارش آ گئی، ساری فصل ضائع ہو گئی، بالکل تیاری کے مراحل میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ایک بڑا جو عمل دخل ہے وہ اس کا بھی ہے کہ ہمارے کسان بھائی صحیح عشر جو ہوتا ہے فصلوں کا وہ نہیں دیتے۔ اسی طرح جو کاروباری معاملات میں جو نقصانات آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، سود کا نظام ہے اور باقی ناجائز چیزیں ہمارے معاشرے میں، شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ، ہمارے مالدار بھائی صحیح زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو تو زکوٰۃ جانوروں پر بھی عائد ہوتی ہے؟ جی، جانور بھی، ایک جانور جو ہوتا ہے وہ دودھ کے لیے جیسے ہم رکھتے ہیں، یا کوئی آدمی
جیسے گھوڑا ہے اس پہ تانگا ہے یا ریڑھا ہے یا گدھا ہے یا وہ بیل جو ہوتا ہے بھینسا ہوتا ہے وہ ریڑھی وغیرہ میں وہ ضرورت میں آتا ہے اس پہ نہیں آئے گی. اسی طرح ایک جانور دودھ کا اگر رکھا ہوا ہے خود اس کا ہم دودھ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو اس پر تو وہ ضروریات میں آ جاتا ہے. اس سے زیادہ جانور اگر ہوتے ہیں اگرچہ ان کا پھر ایک نصاب ہوتا ہے وہ تفصیلات ہماری دین کی ہماری فقہ کی کتابوں میں فتاوی جات میں ملتی ہیں پر ان پہ زکوٰۃ نصاب کو جب پہنچ جائیں تو اس پہ آتی ہے. جیسے سونے چاندی کا نصاب ہے ایسے ان کا بھی نصاب ہے. وہ تفاصیل پھر فتاوی کی کتابوں میں ملتی ہیں. وہ ہمارے بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ جس بھائی کو جس حوالے سے تفصیلی یہ معلومات درکار ہوں تو وہ مفتیان کرام جو مستند ہوتے ہیں اپنے علاقے کے یا جن سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وہ تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں. ایک بات ضرور میں یہاں کہوں گا کہ مستند مفتیان کرام سے پوچھا کریں اور اپنے اندر فرق پیدا کریں کہ کون جو ہے وہ مستند یعنی واقعی عالم ہے اور مستند مفتی ہے تو ان سے رہنمائی لیا کر. جی ٹھیک ہو گیا. تو زکوٰۃ کافر پر بھی فرض ہے؟ نہیں کافر تو دیکھیں جی وہ جب کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا ہمارے شرعی احکام کے اندر اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر شرعی احکامات کے وہ مکلف نہیں ہیں. یہ مسلمانوں پر ہے. ٹھیک ہو. تو لا علمی سے غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ لا علمی کا مطلب اگر تو یہ ہے کہ اپنے ظاہری ایک اندازے کے مطابق اس نے دینے والے نے اندازہ لگایا تھا کہ بندہ مستحق ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا تو اس میں بھی پھر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو کوشش کرے کہ دوبارہ زکوٰۃ دے دے چونکہ اس کے علم میں آ چکا ہے نا کہ وہ بندہ مستحق نہیں تھا مجھ سے پہچاننے میں غلطی ہوئی. اور اگر وہ اس طرح کی کوئی اور غلطی ہو کہ تحقیق ہی نہیں کی پھر تو لازماً اس کا اپنا قصور بنے گا. اصل یہ ہے نا کہ پہلے تھوڑی سی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ حقدار ہے بھی صحیح کہ نہیں. تو مولانا صاحب اگر بعد میں علم ہوا تو پھر دوبارہ دینی پڑے گی؟ جی اگر تحقیق اس نے نہیں کی تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. چل ٹھیک ہو گیا. تو کیا زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں ہی کرنی چاہیے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو جو ہے وہ ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے. زکوٰۃ کے لیے شرعی طور پر رمضان یا غیر رمضان کا کوئی دوسرا مہینہ بقیہ 11 ماہ کوئی متعین نہیں ہے شرعی طور پر. میں پھر کہہ دیتا ہوں کوئی مہینہ رمضان یا دوسرا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو کوئی آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک بن گیا ہے تو چاند کے اعتبار سے بیان ہی ٹھیک سال کے بعد اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا. سال پورا ہو گیا اس کا. تو کوئی آدمی ربیع الاول میں مالک بنائے کوئی سفر میں بنائے کوئی محرم میں بنائے تو یہ تو ظاہر ہے کوئی دن اس کے لیے متعین نہیں کر سکتے نا. تو جس تاریخ کو مال اس کی ملک میں آیا تھا اور وہ نصاب کے بقدر تھا تو بیان ہی اسی تاریخ کو سال کے بعد زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے. باقی رمضان میں دینے کا چونکہ خرچ کرنے کا رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے تو لوگ اس حوالے سے رمضان میں دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کا سال مثلا پورا ہو رہا ہے اگلے مہینے میں بعض لوگوں کا درمیان کے کسی مہینے میں تو وہ اب دے دیتے ہیں حساب کتاب وہاں سے رکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے رمضان میں خرچ کرنے کی فضیلت مل جاتی ہے ان کو. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ مثلا رجب میں شعبان میں وہ لیٹ کر کے دے دیتے ہیں اس میں بھی جائز تو ہے لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی موت کا پتہ نہیں ہے اگر یہ بندہ وفات پا گیا اور فرض کے ذمہ رہ گیا تو پھر اند اللہ گناہ گار ہو گئی. باقی پھر عرض کر دوں میں مختصر آپ کا سوال کہ زکوٰۃ دینے کے لیے شرعی طور پر رمضان یا کوئی اور مہینہ یا تاریخ متعین نہیں ہے. اس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوگی جس تاریخ کوئی آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہوا تھا تو چاند کے اعتبار سے جس تاریخ کو سال پورا ہوا ہے اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو. جی زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم میں 10ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو یہ تفصیل تو وہاں موجود ہے. اس میں مختصراً میں یہ کہوں اس کا خلاصہ جو ہے وہ کہ ہر وہ آدمی جو غریب آدمی جس کو ہم کہتے ہیں جس کی ملک میں نصاب کے بقدر مال نہ ہو یعنی ضروریات سے زائد بھی کوئی چیز اس کی ملک میں اتنی نہیں ہے جو نصاب کے بقدر پہنچ سکے. نصاب جو ہوتا ہے چاندی کے اعتبار سے ہم آج کل تھوڑا نصاب وہی ہے 52.5 تولے. آج ہی میں نے ریٹ معلوم کیا تھا ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا
तो 2400 रुपए इस वक्त का रेट है चांदी का फी तोला। तो 52.5 तोले का तकरीबन 1.25 लाख के लगभग मेरे ख्याल में बन जाएगा, कैलकुलेटर से हिसाब किया जा सकता है। तो इतना माल भी जिसके पास ना हो, चाहे वो नकदी की सूरत में हो, सोने चांदी की सूरत में हो, या जरूरत से जायद कोई ऐसी चीज जो जरूरियात में नहीं आती और उसकी मालियत 52 तोले चांदी के बराबर पहुंच जाती है, वो बंदा ज़कात लेने का हकदार नहीं है। जिसके पास इतना नहीं है वो ज़कात ले सकता है। इसी तरह मुसाफिर इसमें इस आयत में मज़कूर है, मुसाफिर है, शरई मुसाफिर है, एक बंदा घर में तो मालदार है लेकिन सफर की वजह से बेचारा गरीब हो गया, कोई चीज उसके पास नहीं है, उसको भी दे सकते हैं। पहले जमाने में कैदी होते थे, उनका जिक्र भी मौजूद है। कैदी जंगों में जो पकड़े जाते थे, गुलाम होते थे, बांदियां होती थी, तो उनको इस्लाम ने इजाजत दी है कि उनको भी ज़कात दी है ताकि वो जो है वो अपना मुआवजा देकर अपने आप को आजाद करवा लें। और इसी तरह कुछ और भी हैं जो इस आयत में बयान किए गए। बुनियादी तौर पर आज के माशरे में जो पाया जाता है वो मैंने अर्ज कर दिया। ठीक है, तो ज़कात इकट्ठी एक को ही देनी चाहिए या फिर जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं? हाँ, ज़कात तकसीम करके देना ज्यादा बेहतर है, और इकट्ठी भी देना चाहें अगर हम समझते हैं कि ज्यादा जरूरतमंद है, कोई मुस्तहक है भाई, ज्यादा जरूरत उसको इकट्ठी दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज़कात देना इकट्ठी उसको एक आदमी को हो कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए, इतनी देना कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए, ये फिर मकरूह है। कि वो पहले ज़कात लेने का हकदार था, उसको इतनी दे दी कि अब ज़कात उस पर निकालना जरूरी हो गया है या साहिब निसाब बन गया, तो ये तो मकरूह है। ज़कात देने वाले की फिर भी अदा हो जाएगी। बेहतर ये है कि कुछ न तकसीम करके उसको दिया जाए, और जायज दोनों सूरत में, इकट्ठी भी दे सकते हैं, तकसीम करके भी दे सकते हैं। तो मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक के हवाले से आप प्रोग्राम के लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को? जी, मैं यही अर्ज करूंगा कि रमज़ान मुबारक बहुत कीमती ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तोहफा है हमारे लिए। अपने हबीब के सदके, अपने महबूब अलैहिस्सलाम, प्यारे आका मदनी करीम सल्लम के सदके में अल्लाह ने ये बहुत अजीम हमें ये महीना और ये तोहफा अता फरमाया। और फज़ाइल इसके बड़े अहादीस में आए, उलमा बयान करते रहते हैं अपने खुतबात में, अपनी तकारीर में, तमाम सुनते रहते हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि इस रमजान की निस्बत से इसके एक एक लम्हे को गनीमत समझें, इसको कीमती बनाएं। रोजे की और नमाज की तो मैं बात नहीं करता, वो तो मुसलमान पे वैसे फर्ज है, वो मैं नहीं समझता कि बताने की जरूरत है। अगरचे मैं ये कहूंगा कि सुस्ती बहुत पाई जा रही है हमारे में, नमाज की भी, रोजे की भी। अच्छे भले नौजवान हैं जिनको जो है वो खड़े हुए खा रहे हैं, फिर परवाह ही कोई नहीं कि मुसलमान है कौन है। अब आटा लेने के लिए आप देखिए हमारे शहर में भी इसी तरह हाल है, आपके यहाँ भी शायद इसी तरह होगा, आपको मनाजिर नजर आते होंगे। सुबह सुबह सहरी के वक्त में लोग उठकर नींद कुर्बान करके वहां लाइनों में लगे खड़े, मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मस्जिद की सफे खाली। ये हमारा जो तर्ज अमल है, ये किस तरफ हमें लेके जा, हम कहाँ जा रहे हैं? यानी जो हम मुसलमान होने के नाते हमारा रब पर जो था यकीन था, या तो जो हमारा जो एक ईमान था, उसकी तरफ हमें, नमाज की तरफ, अल्लाह से मांगने की तरफ ख्याल नहीं है, और मुफ्त 1500 के लिए हम जो नींद भी छोड़े खड़े हैं, सारी मसरूफियात भी, और क्या मर्द क्या औरतें। बहरहाल मैं ये अर्ज करूंगा कि रमजान बड़ा बाबरकत अजमत वाला महीना है, इसको हम गनीमत समझें, इसके एक एक दिन को, घंटे को, मिनट और सेकंड को। नामालूम साल के बाद फिर रमजान आएगा, 11 महीने का बड़ा लंबा वक्त है, पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, हम में से कौन कौन आइंदा रमजान में होगा, किस किस के नसीब में होगा। यकीनन हम में से बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग होंगे जिनकी जिंदगी की जो रमजान की जो फहरिस्त है ना, उनकी जिंदगी में कितने रमजान आने थे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में रमजान जो होगा इसके बाद सिफर होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि उनकी जो जिंदगी में रमजान आने थे, उनकी जिंदगी का रमजान आखिरी होगा, आइंदा रमजान से पहले रुखसत होना है। तो हम में से कौन कौन है, हमें में से किसी को नहीं पता। तो इसकी हम अगर हम फिक्र करें कि हो सकता है मेरा भी ये रमजान आखिरी, मेरी जिंदगी का आखिरी हो, तो हम इससे फायदा उठाएं। फायदा यही है कि हम जो है, जो हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, नमाज रोज़े के अलावा कुरान की तिलावत है, और सुबह सहरी के वक्त बिलखुसूस उठकर अल्लाह से अपनी ज़रूरियात, अपने पूरे मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए अपनी ज़रूरियात भी मांगे। दुनिया भी हमारी ज़रूरत है, असल मांगने की चीज़ आखिरत है। तो अपने रब को राज़ी करने की फिक्र करें। रमज़ान का ख़ास तौर पर पैगाम यही है, और अपने लोगों के साथ जो हमदर्दी हम इंसानों के साथ कर सकते हैं, बिलखुसूस मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे ताजर भाई जो है वो कोशिश करें
کہ زیادہ صدقہ خیرات اگر نہیں کر سکتے تو کسی اپنی ان مصنوعات، اپنی جو جس چیز کی تجارت ہم کر رہے ہیں، کم از کم وہ آپ صحیح نرخ پر، صحیح دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو دیں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. آج یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے ہمیں کہ جی سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، جی میں کیسے کروں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کہ ہم قبر کے اندر ہم سے سوال دوسروں کا نہیں ہوگا، ہم سے اپنا سوال ہوگا کہ تو نے کیا کیا تھا. اس حوالے سے ہم لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، ان کو سستے نرخ پر، صحیح ریٹ پر ان کو چیز دیں، دیانتداری